السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب علامہ سرفراز قادری صاحب۔ سب سے پہلے علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری پر بہت شکر گزار ہیں بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم دیا۔ آج جس ٹاپک پر علامہ سرفراز سندھی صاحب کے ساتھ نشست ہے وہ ہے واقعہ کربلا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے۔ علامہ سرفراز صاحب، آج ہمارے ناظرین اور سامعین کو واقعہ کربلا، جو تاریخ میں اس جیسا واقعہ نہ ہوا ہے نہ ہوگا، واقعہ کربلا سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں جو بندہ ناچیز کو آپ نے عزت و تکریم سے اپنے پروگرام میں شریک ہونے کی ایک سعادت بخشی۔ جزاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم جس ہستی کے ذکر کے بارے میں بیٹھے ہیں اس ہستی کا مقام جو ہے وہ بہت بالا اور اولا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام عالی مقام کی ایک صفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بے شک تو آپ نے اچھا سوال کیا کہ آج کے پرفتن دور میں جو لوگ یہ کر رہے ہیں، کربلا کا جو حقیقی مقصد ہے اس کو بھلا کے ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں جو یزید کا کام تھا۔ بے شک سب سے یزید کی پہلے فکر کو ہم نے جی اپنے دامن میں لے لیا۔ سب سے پہلے جو کربلا کا جو ہمیں ایک پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہر دور میں ایک یزید ہوتا ہے، ظالم حکمران ہے۔ تو اس ظالم حکمران کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا، اپنی ذات کو، اپنی اولاد کو اور دیگر جتنے آپ کے احباب ہیں یا اپنی جتنی پسندیدہ آپ کی اشیاء ہیں، جتنے جو کچھ بھی ہے، آپ اس سب کو لٹا کر ظالم حکمران کے خلاف کھڑے ہو جائیں، کلمہ حق بلند کرنا، کلمہ حق بلند کرنے کے لیے۔ تو امام عالی مقام نے جو سب سے پہلے ہمارے لیے ایک سبق چھوڑا ہے وہ یہ ہے کہ ظالم کے خلاف آوازیں بلند کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کربلا میں تشریف لائے تو آپ نے صبر و استقامت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کا کیا اجر عطا فرمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بے شک جو لوگ صبر کرتے ہیں مصیبت کے اوپر، مصائب کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس صبر کرنے پر اتنا اجر عطا فرمائے گا کہ اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ تو امام عالی مقام نے ہمیں یہ کربلا سے ایک میسج دیا ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئے، جب آپ کے اوپر کوئی مشکلاتیں آئیں تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبر اور استقامت کرنا ہے۔ تیسرا مقصد کربلا سے جو ہمیں ملتا ہے کہ جب امام عالی مقام مدینہ پاک سے نکلے اور کربلا میں پہنچے، وہاں سے لے کر کربلا کی آخری 10 محرم تک آپ نے نماز قضا نہیں کی۔ تو یہ ہمارے لیے آج کے دور میں پیغام ہے کہ ہمارے لیے کتنی آسائش ہیں۔ آج ہمارے لیے گرمی کا موسم ہے تو ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے، اس کے علاوہ اگر سردی کا موسم ہے تو گرم پانی کا انتظام ہے، لیکن کربلا کی ایک گرم زمین کے اوپر، ایک ریت والی زمین کے اوپر امام عالی مقام نے ہمیں میسج دیا ہے کہ جب بندہ اللہ کی رضا کی خاطر نکلتا ہے تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اسے یہ نہ ہونا چاہیے کہ میرے لیے یہ نہیں ہے۔ حالانکہ آپ نے سنا ہے واقعات کئی کہ 7 محرم سے پانی بھی بند کیا گیا، تو آپ نے تیمم اختیار کر کے، پاکیزگی حاصل کر کے امت کو یہ پیغام دیا آنے والے لوگوں کو کہ لوگوں، حضور کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے اس کو نہیں چھوڑنا۔ اچھا علامہ سرفراز صاحب، ایک اس دور میں یہ بھی بات بہت عروج پر ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو حسینی کہلاتا ہے مگر نماز سے قریب نہیں جاتا، یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، دعویٰ محبت کا سب سے پہلا ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس محبوب کی اتباع کریں۔ جس محبوب کی اتباع نہیں کی جاتی وہ محبت جھوٹی ہوتی ہے۔ تو آج کے دور میں ہم حسینی تو کہلا رہے ہیں لیکن ہمارے جو کام ہے وہ یزیدی ہیں۔ یزیدی صرف ایک نام ہے لیکن یزیدی ایک کردار ہے جو ہمارے اندر سمایا جا رہا ہے۔ ہم نام کے طور پہ حسینی ہیں لیکن ہمارے جو کام ہے، جو معاملات زندگی ہے، وہ کیا ہے؟ یزیدی بن چکے ہیں۔ اس کے میں آپ کو سمپل سی مثال دوں، دیکھیں کہ آج ہم
حق سے دور ہیں، بالکل اور جو ہمیں حق کہتا ہے ہم اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں. بالکل اور امام علی مقام نے یزید کو کیا کہا کہ میرے جیسا تم جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو یہ کیا ہے؟ یہ کسی کو کلمہ حق کہنا ہے. آج ہمیں کوئی اگر اس طرح مخاطب ہو کر کہے تو ہم اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. بالکل. اور حضور نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. حضور نے فرمایا جب تم کوئی ایسی برائی دیکھو تو پہلے ہاتھ سے روکو. آج مجھے بتائیں کہ ہم برائی ہاتھ سے روکنے کے بجائے ہم ان کے تعاون میں آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. ارشاد فرمایا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تم ان لوگوں کے ساتھ تعاون نہ کرو، ان کی ہیلپ نہ کرو. اور حضور نے ارشاد فرمایا دوسری روایت میں انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم مدد کرو اپنے بھائی کی چاہے وہ ظالم ہے چاہے مظلوم ہے. اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ کہ ہم اپنے بھائی کی مدد، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر وہ مظلوم ہے تو ہم اس کی مدد کریں، لیکن ظالم کی کیسے مدد کریں؟ آپ نے فرمایا تم ظالم کو ظلم کرنے سے روکو، یہ اس کی مدد ہے. تو پہلا کیا ہے؟ اپنے ہاتھ سے روکنا. دوسرا حضور نے فرمایا کہ اپنی زبان سے اس برائی کو ختم کرنا، اسے روکنا. آج ہم دیکھیں برائی کو ہم کیا ختم کریں گے؟ ہم گالیوں سے اس زبان کو ناپاک کر رہے ہیں. اللہ حضور کا فرمان ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان کی یہ ڈیفینیشن ہمیں بتائی گئی کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. اور تیسرا وذالک اضعف الایمان، ایمان کا کم تر حصہ کیا ہے کہ اپنی دل میں برا جاننا. ہم دل میں بھی کسی کو برا نہیں جان رہے بلکہ اس کے نعرے لگا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ یزیدی کردار ہے. تو کربلا سے ہمیں امام علی مقام نے کیا پیغام دیا؟ اس کا سب سے بڑا اہم پیغام یہ ہے، ایک کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے رہیں، اور دوسرا سب سے اہم پیغام جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ صبر و استقامت ہے. جب بندہ استقامت کے درجے پہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ، آپ نے حضور کا فرمان سنا ہے کہ جب بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو اس کی آنکھ بن جاتا ہے. بے شک. اور اللہ تعالیٰ نے امام علی مقام کا کتنا درجہ بلند کیا کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تب تک امام علی مقام کا ذکر رہے گا. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان میں ہوتا ہوں، جیسا وہ مجھے جس جگہ پہ یاد کرتا ہے میں اسے افضل جگہ پہ یاد کرتا ہوں. تو مجھے بتائیں کہ امام علی مقام نے اپنے رب کو کربلا میں نہیں بھلایا، اپنے رب کو کربلا میں کتنی مصیبتوں میں رب کو نہیں چھوڑا. تو اللہ تعالیٰ نے امام علی مقام کا کتنا بلند درجہ فرمایا. اور آج تک بھی مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ امام علی مقام کا تذکرہ فرما رہا ہے. بہت شکریہ علامہ سرفراز صاحب. علامہ سرفراز صاحب نے جس موضوع پر ہماری نشستی واقعہ کربلا سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، تو آپ نے 3 پیغام دیے، 3 سبق دیے. ایک یہ کہ سب سے پہلے ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا. دوسرا کتنی بھی مشکل آ جائے، کتنی بھی پریشانی آ جائے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. اور تیسرا کہ نماز جو اللہ تعالیٰ کے ہمیں قریب رکھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شکر من قلبی یا سید.